جنازے کا جلوس جس راستے سے گزرتا وہاں دونوں جانب کھڑے شہریوں کا جمع غفیر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج اللہ کے سپاہی کی سیریز میں ہم شروع کر رہے ہیں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ غیر معمولی خداداد ذہانت کے مالک تھے اور ہر شعبے میں ان کی جدت اور اختراع پسندی کے باعث نت نئی راہیں کھلتی چلی گئیں اور ان کی رعایا پر آسودگی اور خوشحالی کے گرویدہ ہو گئے۔ عالم اسلام کے جرأت مند اور صاحب تدبیر بطل الجلیل سپہ سالار۔ مسجد تیار ہو چکی تھی۔ دریا کے کنارے ایک خوبصورت اور دلکش عمارت تھی جس کی منقش دیواروں سے شان و شوکت ٹپکتی تھی۔ اس عمارت کی مشرقی جانب یہ مسجد تھی جس کے دونوں مینار بڑے بڑے وقار سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ مسجد کی تعمیر میں نفاست کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ آج اس مسجد میں غیر معمولی ہجوم تھا۔ بڑے بڑے علماء کرام، سرکاری امراء اور اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ آج اس مسجد کا باقاعدہ افتتاح ہونا۔ نماز کا وقت ہوا تو نمازیوں نے صفیں باندھ لیں۔ اس موقع پر یہ تجویز سامنے آئی کہ آج مسجد کے افتتاح کے دن وہ شخص جماعت کی امامت کروائے جو صاحب ترتیب ہو، یعنی جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور اس نے تمام نمازوں کی ترتیب سے وقت مقررہ پر ادا کیا ہو۔ یہ سننا تھا کہ سناٹا چھا گیا۔ شاید کوئی بھی اس کڑے معیار کے مطابق خود کو امامت کے اہل نہیں پاتا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک جوان سال شخص آگے بڑھا۔ گندمی رنگت کے حامل اس دراز قد شخص کا جسم مضبوط اور گھٹا ہوا تھا۔ اس کے بڑے بڑے چہرے پر قدرے خمدار ناک اور پوری داڑھی بڑی بھلی محسوس ہوتی تھی اور اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے ذہانت جھلکتی تھی۔ اس شخص نے انکسار سے کہا، الحمدللہ، میں صاحب ترتیب ہوں۔ دوستو، تمام حاضرین کی ستائشی اور رشک بھری نظریں اس شخص کی جانب اٹھ گئیں۔ یقیناً امامت ایسے ہی شخص کو کرنی چاہیے تھی۔ وہ شخص وقار کے ساتھ آگے بڑھا اور امام کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ تکبیر پڑھی گئی اور اس شخص نے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ سرنگا پٹم کی مسجد اعلیٰ میں نماز کی امامت کرنے والے یہ جوان سال رہنما تھے۔ عالم اسلام کے عظیم اولوالعزم، جرأت مند اور صاحب تدبیر بطل الجلیل ٹیپو سلطان تھے، جن کی پوری زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ ٹیپو سلطان کو عموماً لوگ محض ایک جنگجو سپہ سالار کی حیثیت سے جانتے ہیں جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن ٹیپو سلطان محض ایک جنگجو سپہ سالار نہ تھے بلکہ وہ ایک ذی علم اور علم دوست شخصیت کے بھی مالک تھے۔ انہوں نے نہ صرف جنگی نقطہ نظر سے اپنی سلطنت کو مستحکم بنایا اور اس کا دفاع کیا، بلکہ فلاحی اعتبار سے بھی نہایت اہم اور منفرد اقدامات کیے۔ وہ غیر معمولی خداداد ذہانت کے مالک تھے اور ہر شعبے میں ان کی جدت اور اختراع پسندی کے باعث نت نئی راہیں کھلتی چلی گئیں اور ان کے رعایا پر آسودگی اور خوشحالی کے گرویدہ ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو سلطان ہے۔ ان کے والد کا نام حیدر علی اور والدہ کا نام فخر النساء ہے۔ ٹیپو سلطان کے نام فتح علی میں ان کے والد حیدر علی اور دادا فتح کو محمد کے نام شامل ہیں۔ حیدر علی نے اپنے پیارے فرزند کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا۔ ننھے ٹیپو کو قرآن کریم، فقہ، عربی، فارسی، فرانسیسی، انگریزی اور کنٹری کی تعلیم دی گئی۔ اس زمانے میں اردو بھی رائج ہو رہی تھی، اس کا بھی علم حاصل کیا۔ ٹیپو سلطان کے اساتذہ میں علی حسین، بعد میں علی حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے عہد میں ملک اشرا مقرر ہوئے اور نصیر الدین اختر ترک شامل تھے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنون حرب کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا گیا۔ ان تمام علوم و فنون کے نامور اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ان اساتذہ کی خصوصی توجہ، لگن اور محنت کے نتیجے میں ٹیپو نے بہت جلد شاہ سواری، تیگ زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی، بندوق چلانے، بانک، بنوٹ لکڑی اور دو بدو جنگ لڑنے میں مہارت حاصل کر لی۔ بعد کے ادوار میں ٹیپو سلطان نے فن حرب میں مزید کمال حاصل کیا، حتیٰ کہ فنون حرب پر فتح المجاہدین جیسی جامع کتاب لکھی۔ ٹیپو سلطان نے خطاطی کے فن پر بھی عبور حاصل کیا تھا اور علم حکمت کے اعتبار سے بھی ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ دوستو، ٹیپو سلطان نے ایسے عہد میں ہوش سنبھالا جب برصغیر پاک و ہند کے عظیم اسلامی سلطنت سیاسی خلفشار کا شکار ہو چکی تھی۔ مغل حکمران اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جگہ جگہ خود مختار ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں اور ان میں کشاکش جاری تھی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر انگریز ایک تجارتی ادارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بھیس میں اپنا جال پھیلا چکے تھے۔ 1178 ہجری 1764 میں بنگال سے اودھ تک انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی دور رس نظروں نے اس مہیب خطرے کو بھانپ لیا تھا۔
1857 کی جنگ آزادی کا باعث بنا اور جس کے نتیجے میں انگریز بر صغیر کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ چنانچہ انہوں نے نو آبادیت پسند سامراج کی راہ روکنے کے لیے خود بھی جدوجہد شروع کر دی اور اپنے باصلاحیت فرزند ٹیپو سلطان کو بھی اس عظیم مقصد کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کو اپنی غیر معمولی شجاعت اور جنگی مہارت کا مظاہرہ کرنے کا موقع کم سنی میں ہی مل گیا۔ ان کے والد حیدر علی نے 1180 ہجری میں مالابار پر حملہ کیا تو انہوں نے نوجوان ٹیپو کو بھی اس مہم میں ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ اس وقت ٹیپو کی عمر صرف 15 برس تھی۔ حیدر علی نے بڈ نور کے جنوب میں کوہستانی علاقے بالم پر حملہ کیا، وہاں کے حاکم کو شکست ہوئی لیکن اس نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گھنے جنگل میں پناہ لے لی۔ اس موقع پر ٹیپو صرف 2000 سپاہی لے کر گھنے اور تاریک جنگل میں بے دھڑک داخل ہو گئے اور بالم کے حاکم اور اس کے ساتھیوں کو جا لیا۔ یہ لوگ پالیگار کہلاتے تھے۔ پالیگاروں نے مجبوراً اطاعت کا یقین دلایا۔ ان کی دیکھا دیکھی مالابار کے دیگر جاگیرداروں نے بھی حیدر علی کو اپنا فرما روا تسلیم کر لیا۔ حیدر علی نے اپنے بہادر فرزند کی اس کارکردگی سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے نوجوان ٹیپو کو 200 سواروں کا کماندار مقرر کر دیا۔ بہت جلد انہوں نے ان سواروں کی تعداد 500 کر دی۔ انگریز حیدر علی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے سخت خائف تھے۔ انہوں نے مرہٹوں اور نظام حیدرآباد دکن کو ساتھ ملا کر سلطنت میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلی علی گو میسور جنگ کا آغاز 1181 میں ہوا۔ حیدر علی مرہٹوں کے اس اتحاد ثلاثہ سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے محرم 1181 ہجری میں ٹیپو کو نظام الملک حیدرآباد دکن کے پاس طائف دے کر بھیجا۔ ٹیپو سلطان نے اتنے سلیقے سے گفتگو کی کہ نظام حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ٹیپو کو مدراس کی طرف پیش قدمی کا حکم ملا۔ وہ مدراس پہنچ کر مخالفوں کی سرکوبی کر رہے تھے کہ انہیں ان کے والد نے واپس بلا لیا۔ ترپاتور اور وانم باڑی کو فتح کرنے کی مہم اور امبور کے محاصرے میں وہ اپنے والد کے ساتھ رہے۔ جب انگریزوں نے بندر کوڑیال پر قبضہ کر لیا تو ٹیپو کو ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ پھر حیدر علی بھی پہنچ گئے۔ دونوں بہادر باپ بیٹے نے مل کر پوری قوت سے حملہ کیا۔ ٹیپو کے حملوں میں ایسی شدت تھی کہ انگریز توپیں چھوڑ کر بھاگے اور قلعہ میں محصور ہو گئے۔ ٹیپو ان کا تعاقب کرتے ہوئے قلعے میں بھی جا پہنچے۔ انگریز قلعہ چھوڑ کر ساحل کی طرف بھاگے اور راستے میں ٹیپو کی فوج کے ہاتھوں یا تو مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ دوستوں، انگریزوں سے لڑائی ختم ہوئی تو مرہٹوں نے رجب 1813 ہجری میں میسور پر حملہ کر دیا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کو حکم دیا کہ دشمن کو زچ کر دیا جائے۔ چنانچہ ٹیپو نے مرہٹوں کے رسد کے راستے بند کر دیے۔ دشمن کو پانی مل نہ سکا، گھوڑوں کے لیے چارہ نہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن شوال 1883 ہجری میں حیدر علی نے مرہٹوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے ٹیپو کو واپس بلا لیا۔ مرہٹوں نے جنگ شروع کر دی۔ حیدر علی ملکوٹا میں تھے، وہ سرنگا پٹم پہنچ گئے، لیکن افراتفری میں ٹیپو ان سے الگ ہو گئے۔ حیدر علی سرنگا پٹم میں سخت بے چین تھے کہ ٹیپو کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، لیکن آخرکار ٹیپو ایک مفلس سبزی فروش کے بھیس میں سرنگام پٹم پہنچ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیپو موقع کی مناسبت سے کس قدر درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مرہٹوں نے 33 دن تک سرنگا پٹم کو محاصرہ کیا۔ آخر مرہٹے رسد کی کمی کی وجہ سے محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ شعبان 1186 ہجری میں مرہٹوں پیشوا ماہوراؤ کی وفات کے بعد حیدر علی نے ٹیپو کو مرہٹوں سے مقابلے کے لیے پھر بھیجا۔ ٹیپو نے مرہٹوں سے سیرا مداگری، کووام، کونڈا، چھننارا، ہدرگا، ہوسکوٹ، بلاری وغیرہ چھین لیے۔ 1194 ہجری میں انگریزوں سے پھر جنگ چھڑ گئی جو دوسری اینگلو میسور جنگ کہلاتی ہے۔ حیدر علی 90,000 سپاہیوں کے ساتھ کرناٹک پہنچ گئے۔ ٹیپو ساتھ تھے۔ انگریز سپہ سالار ہیکٹر منرو کانجی ورم پہنچ کر کرنل بیلی کی فوج کا انتظار کرنے لگا۔ حیدر علی نے ٹیپو کو 10,000 سپاہی دے کر کرنل بیلی کی فوج پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ ٹیپو نے کانجی ورم سے 15 میل پہلے ہی کرنیل بیلی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ کانجی ورم سے 9 میل دور رات میں اس قدر شدید گولہ باری کی کہ کرنل بیلی نے ہتھیار ڈال دیے۔ 4,000 یورپی سپاہیوں میں صرف 200 سپاہی زندہ بچے جنہیں قیدی بنا لیا گیا۔ انگریزوں نے اعتراف کیا کہ اس وقت تک انگریزوں کو ہندوستان میں لگنے والی یہ شدید ترین ضرب تھی۔ ٹیپو سلطان نے انگریز قیدیوں سے بڑا نرم سلوک دیا، ہر قیدی کو کپڑا اور رقم دی، پھر انہیں سرنگا پٹم بھیج دیا۔ انگریز سالار ہیکٹر منرو نے مایوس ہو کر مدارس واپسی کا فیصلہ کیا۔ بھاری توپیں اور گولہ بارود واپس لے جانا مشکل تھا، چنانچہ انگریز یہ سامان ایک بڑے تالاب میں پھینک گئے۔ اس کے بعد ٹیپو نے ارکات، شاست گڑھ، تیاک گڑھ فتح کیے۔ اس اثنا میں مغربی محاذ پر مالابار میں انگریزی فوج کی کامیابیوں کی خبریں ملی۔ ٹیپو کو اس محاذ پر بھیج دیا گیا۔ ٹیپو نے انگریزوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ وہ انگریزوں پر دن بھر گولہ باری کرتے رہے، حتیٰ کہ شام کو دریائے یونانی پر پہنچ گئے۔ انگریز دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹیپو نے بھی دریا پار کیا اور شہر پونانی کی ناکہ بندی کر دی۔ اسی دوران ٹیپو کو اپنے والد حیدر علی کی وفات کی اندوہناک اطلاع ملی۔ 30 ذی الحج 1196 ہجری کو حیدر علی کا انتقال ہوا۔ ٹیپو سلطان
سلطان اطلاع ملنے پر خاموشی کے ساتھ چک ملور پہنچ گئے جہاں حیدر علی کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان نے خود ہدایت کی تھی کہ اس کا رسمی استقبال نہ کیا جائے۔ 20 محرم 1197 ہجری کو ٹیپو سلطان کی مسند نشینی عمل میں آئی۔ اب وہ اس وسیع سلطنت کے حکمران تھے جسے ان کے والد حیدر علی نے بڑے تدبر، حوصلے اور جرأت کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اقتدار سنبھالتے ہی حکم دیا کہ فوجیوں کی تنخواہیں اور واجبات فوراً ادا کر دیے جائیں۔ انہیں اس بات کا خوب احساس تھا کہ ابھی انہیں بہت حریفوں سے برسر پیکار ہونا ہے اور آئندہ تمام معرکوں میں کامیابی کے لیے انہیں مضبوط فوج درکار ہوگی۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے ایک فرانسیسی افسر کو خصوصی ذمہ داری سونپی کہ وہ ان کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرے۔ ٹیپو سلطان نے ایک اور اہم فیصلہ یہ کیا کہ سامان، خوردنوش اور دیگر اشیاء کی قیمتیں از خود مقرر کرنے کا پرانا دستور منسوخ کر دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں فوج کو رسد کی فراہمی آسانی ہونے لگی۔ مشرقی محاذ پر انگریزوں نے پیش قدمی کی تو ٹیپو خود فوج لے کر روانہ ہوئے اور زبردست حملہ کر کے دشمن کو ونڈی واش اور کرنگولی سے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ انگریزوں نے تیاری کر کے بڈنور کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ شعبان 1197 ہجری میں ٹیپو ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی مانند بڈنور کی سرحد پر جا پہنچے۔ انہوں نے حیدر گڑھ اور کیول درگ پر قبضہ کر لیا، پھر بڈنور شہر پر تسلط قائم کر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 13 مقامات پر توپیں نصب کر دیں اور گولہ باری شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں انگریز فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ انگریزوں نے ایک معاہدہ کر کے قلعہ چھوڑنا چاہا لیکن خود ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس پر فوج نے دشمن کو گھیر کر مارنا شروع کیا۔ آخر انگریز فوج معافی کی خواستگار ہوئی لیکن انگریزوں نے چالاکی یہ دکھائی کہ قلعہ میں جتنا خزانہ تھا اسے بھیڑ بکریوں اور مرغی کتوں تک کے جسموں میں چھپا کر لے جانے کی کوشش کی۔ ٹیپو کو یہ اطلاعات مل گئیں۔ انہوں نے تلاشی لینے کا حکم دیا اور تقریباً 40,000 سونے کے سکے صرف افسروں ہی کے پاس سے برآمد کر لیے۔ انگریزوں نے معاہدے کی پھر خلاف ورزی کی اور عوامی ذخائر لوٹ لیے، سرکاری دستاویزات جلائیں اور میسور کے جنگی قیدیوں کو آزاد نہ کیا۔ چنانچہ ٹیپو نے انہیں ہاتھ کڑیاں لگوا کر چیتیل درگ بھیج دیا۔ بڈنور سے ٹیپو بنگلور پہنچے۔ وہاں انگریزوں نے خود کو قلعے میں محصور کر لیا۔ قریب تھا کہ یہ قلعہ بھی فتح ہو جاتا۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں میں جنگ بندی ہو گئی۔ چنانچہ فرانسیسی فوج ٹیپو کی مدد سے دستکش ہو گئی۔ 18 ربیع الثانی 1198 ہجری کو ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے مابین صلح کا معاہدہ ہوا۔ ایک زمیندار وفد لارڈ میکارٹنی نے خود اعتراف کیا کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو ہم اپنے مصارف کے بوجھ تلے ڈوب جاتے۔ معاہدے کے مطابق فریقین نے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے۔ ادھر انگریزوں سے جنگ ختم ہوئی اور ادھر مراٹھوں کے مذہبی پیشوا نانا فرنوس نے میسور پر حملے کے لیے نظام حیدرآباد دکن کو ترغیب دینا شروع کر دی۔ ٹیپو سلطان نے نانا فرنویس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں تو مل کر انگریز کا مقابلہ کرنا چاہیے لیکن وہ نہ مانا۔ ادھر نظام حیدرآباد نے مراٹھوں سے اتفاق کر لیا کہ حیدر علی جتنے علاقے پر قبضہ کیا تھا وہ سب واپس لے لیا جائے۔ ٹیپو سلطان نے ان دونوں رہنماؤں کو بہت کچھ سمجھایا لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا۔ مجبور ہو کر ٹیپو کو بھی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ چند مارکوں کے بعد آخرکار جمادی الاول 1201 ہجری میں صلح نامے پر دستخط ہو گئے جس کی روح سے ٹیپو سلطان اپنے بعض علاقوں سے دستبردار ہو گئے اور کچھ نئے علاقے انہیں مل گئے۔ ٹیپو سلطان نے 1198 ہجری میں عثمانی خلیفہ سے اپنی حکمرانی کی توثیق حاصل کی اور اپنا سفارت خانہ قسطنطنیہ میں قائم کیا۔ اس غرض سے ٹیپو سلطان نے جو سفارتی وفد قسطنطنیہ میں روانہ کیا اس کے ارکان کے ساتھ بڑے پیمانے پر تجارتی اشیاء بھی تھیں جن میں کپڑا، سندل کی مصنوعات، مسالے، سونے چاندی کے میسوری سکے، ملبوسات، جواہرات اور ہاتھی شامل تھے۔ گویا اس سفر سے ہر ممکن مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سفراء نے راستے سے کچھ سامان فروخت کیا۔ وفد کے ارکان کو ٹیپو نے ہدایت کی تھی کہ خلیج فارس سے گزرتے ہوئے بوش شہر میں اتریں اور شاہ فارس سے تجارتی مراد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ وہ جن مقامات سے گزریں وہاں کے جغرافیائی، سماجی اور معاشی حالات کا مطالعہ کریں اور اپنے تجربات کو قلم بند کرتے رہیں۔ ٹیپو نے یہ ہدایت بھی کی کہ عثمانی حکومت سے ترکی مقبوضات میں کارخانوں کے قیام کا معاہدہ کریں کہ عثمانی حکومت ٹیپو کی مدد کے لیے فوج بھیجے۔ ایسے صنعت کار بھی بھیجیں جو بندوقیں اور توپیں ڈھال سکیں، شیشے اور چینی کے برتن بنا سکیں۔ ان کے بدلے ٹیپو اپنے ایسے کاریگر بھیجیں گے جن کی عثمانی خلیفہ کو ضرورت ہوگی۔ تاہم وفد ٹیپو کی حکومت کے لیے یہی اسناد حاصل کر سکا کہ عثمانی حکومت نے ٹیپو کو خود مختار بادشاہ تسلیم کیا اور انہیں اپنے سکے جاری کرنے اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوانے کا حق حاصل ہو گیا۔ ادھر انگریز یہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ برصغیر میں ان کی توسیع پسندی کی راہ میں اگر کوئی مؤثر قوت حامل ہے تو وہ ٹیپو سلطان کی میسوری ریاست ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے مراٹھوں اور نظام حیدر دکن کے ساتھ مل کر ٹیپو کے خلاف اتحاد قائم کر لیا۔ فریقین کے درمیان لڑائی کے 3 دور ہوئے۔ آخر جمادی الثانی 1206 ہجری میں سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا گیا اور صلح نامے پر دستخط ہو گئے۔ اس صلح نامے کی روح سے ٹیپو سلطان کو اپنی
اپنی نصف مملکت سے دستبردار ہونا پڑا۔ یوں جنگوں کے سلسلے کا اختتام ہوا جس کا آغاز 10 رمضان المبارک 1204 ہجری کو ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان کو 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کا تاوان ادا کرنا تھا۔ مخالفین کے قیدی رہا کرنے پڑے۔ معاہدے کی ضمانت کے طور پر ٹیپو کے 2 کمسن بیٹوں عبد الخالق اور معز الدین کو یرغمال بنایا گیا۔ جب دونوں شہزادے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انگریز سالار کارنوالیس کے کیمپ میں پہنچے تو انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور کارنوالیس نے انہیں گلے لگایا۔ ٹیپو سلطان کی شکست ان کی ریاست پر انگریزوں، مرہٹوں اور نظام کے اتحاد کی بڑی کاری ضرب تھی۔ تاہم ٹیپو نے معاہدے کی شرائط کی پوری پابندی کی اور مطلوبہ رقم مقررہ وقت پر اتحادیوں کو ادا کر دی۔ شعبان 1208 ہجری میں ٹیپو کے یرغمالی شہزادے رہا ہو کر واپس آ گئے۔ ٹیپو سلطان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید بقیہ نصف مملکت بھی جلد ہی گنوا بیٹھتا۔ ٹیپو ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے نقصانات کی تلافی میں مصروف ہو گئے۔ یہ ان کی غیر معمولی خداداد، ذہانت، لیاقت، تدبر اور حسن انتظام کی صلاحیت تھی کہ صرف 6 سال کے عرصے میں ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو پھر سے خوشحال بنا دیا۔ اس غرض سے انہوں نے زراعت کو خصوصی ترقی دی۔ جنگی محاذ پر انہوں نے تمام قلعوں کی مرمت کروائی، فوج کی تنظیمیں نو کی۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں ٹیپو سلطان نے اسلامی ممالک کو متحد کرنے کے غرض سے زمان شاہ والی کابل، سلطان روم، شاہ ایران اور خود برصغیر کے تمام حکمران کے پاس سفیر اور خطوط ارسال کیے۔ لارڈ ویلزلی 1212 ہجری میں گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے اس قدر کم مدت میں سنبھالا لینے پر اس کی شدید تشویش۔ لارڈ ویلزلی نے آتے ہی جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ساتھ وہ مرہٹوں اور نظام سے اتحاد قائم کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ دوسری جانب اس نے ٹیپو سلطان کو بے دست پا کرنے اور انہیں ہر قسم کی امداد سے محروم کرنے کی کوششوں کا بھی آغاز کر دیا۔ داخلی طور پر بھی سازشوں کا ایک جال بچھایا گیا اور عوام کو یہ باور کرایا گیا کہ انگریز اسلامی رسوم کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس غرض سے ان غیر ضروری رسوم کا انگریزوں نے بڑا احترام کیا۔ انہوں نے غیر اسلامی قرار دے کر ٹیپو سلطان نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ دوسری طرف سب سے زیادہ افسوسناک اور سنگین بات یہ ہوئی کہ انگریزوں کی ترغیب کے نتیجے میں کچھ مسلمان عمرا اور ایک ہندو افسر در پردہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ ان باغیوں میں سر فہرست میر صادق تھا جو مجلس کا صدر اعظم تھا۔ دیگر باغیوں میں میر غلام علی، میر قمرالدین، میر قاسم علی بدرالزماں اور ہندو وزیر مالیات دیوان پور نیا شامل تھے۔ لارڈ ویلزلی نے ٹیپو سے مذاکرات شروع کر دیے کہ وہ نیا معاہدہ کریں جس کی شرائط نہایت توہین آمیز تھیں۔ آخر لارڈ ویلزلی نے 27 شعبان 1213 ہجری کو جنرل ہیرس کو حکم دیا کہ وہ ٹیپو سے مذاکرات ختم کر کے میسور پر حملہ کر دے۔ اس نے الزام لگایا کہ ٹیپو سلطان فرانسیسیوں سے مل کر برصغیر میں انگریزوں کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں۔ اس نے وضاحت کے لیے ٹیپو کو صرف 24 گھنٹے وقت دیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر اعلان جنگ کر دیا۔ اس سے قبل وہ ٹیپو سلطان سے دوستانہ ماحول میں بات چیت کر رہا تھا جو در حقیقت اس کی ایک چال تھی۔ وہ گزشتہ کئی ماہ سے جنگی تیاروں میں مصروف تھا۔ جنرل ہیرس کی قیادت میں 21,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر نے 9 رمضان المبارک 1213 ہجری کو میسور کی طرف کوچ کیا۔ 28 رمضان کو جنرل ہیرس میسور میں داخل ہوا اور 7 شوال کو بنگلور پر قبضہ جما لیا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے پیش قدمی کے پیش نظر مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ پورنیا اور سید غفار کی قیادت میں کچھ فوج چھوڑ کر مشرق سمت بڑھے۔ انگریزوں کی فوج میں جانوروں کی کثرت تھی۔ جنرل ہیرس کی فوج میں 60,000 بیل تھے اور نظام کی فوج میں 36,000 نجی افراد کے بیلوں، اونٹوں اور ہاتھیوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ نتیجہ یہ کہ چارے کی کمی کی وجہ سے بیل مرنے لگے۔ ٹیپو سلطان کی فوج دشمن کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتی تھی لیکن چونکہ اس کے اعلیٰ افسر انگریزوں سے جا ملے تھے اس لیے انہوں نے انگریزوں پر ضرب لگانے کو موقع سے جان بوجھ کر فائدہ نہ اٹھایا۔ جنرل ہیرس نے 17 ذی-القعدہ 1213 ہجری کو دوسرا مسودہ مصالحہ ٹیپو سلطان کے حوالے کیا۔ اس کی شرائط پہلے سے بھی زیادہ سخت تھیں، یعنی یہ کہ نصف سلطنت سے دستبردار ہو جاؤ، 2 کروڑ تاوان دیا جائے، 4 بیٹے اور 4 جنرل بطور یرغمال دیے جائیں۔ ٹیپو نے ان شرائط کو مسترد کر دیا۔ 23 ذی-القعدہ 1213 ہجری کو سرنگا پٹم کے باہر توپیں نصب کر دی گئیں اور گولہ باری شروع کر دی گئی۔ 3 مئی کو قلعے کی فصیل میں چھوٹا شگاف پڑا۔ جنرل ہیرس نے فوراً حملے کا فیصلہ کیا کیونکہ رسد کی کمی کی وجہ سے اس کی فوج فاقے کر رہی تھی اور وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے موقع پر غداران ملت انگریزوں کے کام آئے۔ میر صادق نے صلاح دی کہ 4 مئی کی دوپہر حملہ کیا جائے۔ میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو واپس بلا لیا جو قلعے کی فصیل کے شگاف کی حفاظت پر متعین تھے۔ چنانچہ انگریز فوج بلا تکلف اور مزاحمت شگاف کے راستے قلعے میں داخل ہو گئی۔ البتہ ایک اور سمت سے حملہ کرنے والی انگریز فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو سلطان دفاعی انتظامات میں بھرپور طریقے سے مصروف تھے۔ 29 ذی-القعدہ 1213 ہجری کو دوپہر کا کھانا ان کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ انہیں اپنے نہایت وفادار افسر سید غفار کی شہادت کی اطلاع ملی۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا ہم بھی ان قریب جانے والے
वाले हैं। टीपू सुल्तान पाप प्यादा दौड़े और अपनी मुंतशिर फौज को मुतजम्मा करने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन सिपाही अपने कुव्वत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार हुए और डड्डी दरवाजे की तरफ बढ़े। उसे मीर सादिक ने बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर न जा सके। मीर सादिक ये कहते हुए निकला कि मैं कुमक लाता हूँ, लेकिन सुल्तान के वफादार साथी मीर सादिक की गद्दारी को भांप चुके थे। उन्होंने तलवारों के वार करके इस काबिल नफरत शख्स को उसी वक्त मौत के घाट उतार डाला। टीपू सुल्तान उस दरवाजे की तरफ बढ़े जहाँ से किले के अंदरूनी हिस्से को रास्ता जाता था। इस दरवाजे से गुजरने की कोशिश में वो 3 बार जख्मी हुए। उनके घोड़ों ने भी जख्म होकर दम तोड़ दिया। टीपू अब भी मर्दाना वार लड़ रहे थे। इतने में चंद अंग्रेजी सिपाही इधर को आए। एक ने टीपू की तलवार की कीमती पेटी छीनने की कोशिश की। जख्मी सुल्तान ने तलवार का वार किया। एक अंग्रेज जख्मी हुआ। अंग्रेज सिपाहियों ने गोली चला दी। सुल्तान एक तंग जगह में लड़ रहे थे। 3 अफराद को हलाक किया। इस असना में उनकी कन पट्टी पर गोली लगी और ये अजीम मर्द मोमिन मकाम शहादत पर फायज हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टीपू के चेहरे पर गैर मामूली तमानियत थी और किसी किस्म के जज्बाती हिजान या गजब का तासुर न था। दूसरे दिन सपैर को महल से इस दलेर और जांबाज जनरल का जनाजा उठाया गया। किसी रद्द अमल का मुकाबला करने के लिए 4 यूरोपियन कंपनियां साथ थीं। जनाजे का जुलूस जिस रास्ते से गुजरता वहां दोनों जानब खड़े शहरों का जमे गफीर धाड़े मार मार कर रो रहा था। लाल बाग के मकबरे में टीपू सुल्तान को उनके वालिद हैदर अली के पहलू में सुपर्द कर दिया गया। जज़ाकल्लाह खैरा। दोस्तों, उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।